اب آگے چلیے میرے دوستو، جب یہ تربیتی اجتماع ہے، ہماری اخلاق کی تربیت کا، ہماری نظریات کی تربیت کا، تو سورہ انفال کی جو آیت نمبر 30 میں نے پڑھنے کا شرف پایا اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے، عمل کے لیے، آئیے اس آیت کریمہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، لیکن واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ قیامت تک ملنے والے اصول اور قواعد، دستور، سبق اور سلیقہ، یہ آیت مجھے دے رہی ہے، آپ کو دے رہی ہے، اور ہر مسلمان کو دے رہی ہے کہ اس آیت کے اندر بیان کیے ہوئے محکم احکامات کی وہ پابندی کریں۔ ہوا یہ میرے دوستو کہ جس وقت میرے اور آپ کے آقا ہرے ہرے مبارک گنبد میں آرام فرمانے والے آمینہ کے لال جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام حق کو مکہ کی سرزمین پر بعثت کی صورت میں جب اس کا اعلان فرمایا، تو وہی اہل مکہ جو آپ کو امین و صادق یقین کرتے تھے، اور یقیناً ہمارے آقا امین و صادق ہیں قبل بعثت بھی اور بعد بعثت، تو قرآن نے اس کی دلیلیں بیان کر دی ہے، لیکن کفار و مشرکین اپنی برادری عصبیت میں، اپنی رعونت میں، اپنے تکبر میں، اپنے کبر میں، وہ حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت اور اعلان بعثت کے بعد سرکار علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، اور اسلام کا یہ مبارک پیغام، اسلام کا یہ شائستہ پیغام، اسلام کا یہ پاکیزہ پیغام جو انسان کی روح، اس کی طبیعت، اس کے مزاج کے عین مطابق ہے، جب زبان مصطفیٰ سے جاری ہوا تو پاکیزہ زندگیوں نے، پاکیزہ روحوں نے اپنے اندر سموتے ہوئے اپنی جان اور اپنی زندگی کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کر لیا۔ جب مکہ کے گرد و نواح کے اندر ہدایت کا یہ نور پھیلا اور لوگ پاکیزہ روحیں، شائستہ روحیں جو انسانیت کا کامل معیار رہے ہیں، وہ کھنچتے ہوئے دامن مصطفیٰ کی طرف آئے، لیکن کب باطل کو یہ گوارا تھا، کب شیطان کو یہ گوارا تھا، کب طاغوتی قوتوں کو یہ گوارا تھا، کب شر کو یہ گوارا تھا کہ خیر کا بول بالا ہو، اب شر نے، طاغوتی قوتوں نے، شیطانی قوتوں نے ابو جہل کی صورت میں، عائش بن وائل کی صورت میں، اسود بن یغوث کی صورت میں، ولید بن مغیرہ کی صورت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کو روکنے کے لیے انہوں نے اقدامات کرنا شروع کیے۔ اللہ اکبر! انہوں نے روکنے کے اقدامات جب شروع کیے تو توجہ کے ساتھ اس بات کو سنیے میرے دوست، اس تاریخی پہلو کو، اس کا پس منظر ہے اس آیت کا اور آج کی ہماری ضرورت ہے۔ انہوں نے مخفی میٹنگیں کرنا شروع کی، علیحدے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اذیت، تکلیف دینے کے لیے الگ الگ انہوں نے اجلاسات کرنا شروع کیے۔ ایک بہت بڑا اجلاس جو سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے، تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ باقاعدہ عرب کے ندوے میں قائم کیا گیا، اور اس میں یہ بات کی گئی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ یہ راستہ کیسے روکا جائے، ان کے پیغام کو کیسے روکا جائے۔ لیکن آپ ذرا توجہ کیجئے، حضور کا پیغام ایسا نہیں تھا جو معاذ اللہ والعیاذ باللہ انسان کی فکر اور طبیعت کے خلاف ہو، بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انسانیت اور انسان کی حیات کا عین مدعا تھا۔ اس کی وہ مثال جو بخاری شریف کے اندر ملتی ہے کہ ابو سفیان جس وقت وہ دامن اسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے تو وہ قیصر روم کے پاس گئے، قیصر روم ہرقل کے پاس، یہ سارے علاقے اس کے زیر نگو تھے، اور جا کر وہ شکایت کرنا چاہتے تھے ہرقل سے، اس بڑی سلطنت سے، کہ وہ ایک لشکر، ایک کمک ہمیں بھیجے تاکہ مکہ کے اندر ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں۔ ابو سفیان جس وقت ہرقل کے پاس گئے اور اس نے یہ جملہ کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے اپنے زوم میں وہ بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ہماری برادریوں میں پھوٹ پڑ گئی، آدھے لوگ ادھر چلے گئے، آدھے لوگ ادھر چلے گئے۔ جب اس نے سرکار کے بارے میں ساری اپنی ذہن کی باتیں کر ڈالی تو ہرقل قیصر روم نے جناب ابو سفیان سے سوال کیا جو بخاری کتاب الوحی کے اندر موجود ہے۔ اس نے کہا ابو سفیان یہ بتاؤ کہ جو تم میں
نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو میں ان کی ذات کے بارے میں چند سوال تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ انہوں نے یہ دعویٰ معاذ اللہ خود ساختہ کیا ہے، تو اب ان کا یہ دعویٰ خود ساختہ ہے یا واقعی میں وہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو چند میں سوال تم سے پوچھوں گا کیونکہ تم ان کے علاقے کے ہو اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو، تو تم مجھے بتاؤ۔ ابو سفیان نے کہا کہ بالکل، وہ ہمارے قبیلے کے ہیں، ہم بھی قریشی وہ بھی قریشی، آپ پوچھئے۔ تو سوال اس نے پوچھا، سب سے پہلے یہ بتاؤ ابو سفیان، قیصر روم سوال کرتا ہے کہ کیف نسبہ فیکم، کہ جس ذات نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور جو خود کو نبی کہہ رہے ہیں، تو یہ بتاؤ کہ کیف نسبہ فیکم، ان کی برادری کیسی ہے، ان کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے اس وقت یہ جملے کہے، اور میں کہتا ہوں یہی جملہ ان کا ایمان لانے کا باعث بنا۔ جناب ابو سفیان اس وقت قریش کے سردار ہیں، اسلام ابھی قبول نہیں کیا، فتح مکہ کے بعد وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، اب تو ہجرت بھی نہیں ہوئی، لیکن اعلان نبوت کے چند سال بعد حضور کی شکایت کرنے کے لیے معاذ اللہ وہ قیصر روم کے پاس جب پہنچے، قیصر روم سے وہ مدد چاہتے تھے حضور کے خلاف، لشکر چاہتے تھے صحابہ کے خلاف، تاکہ اس کے طاقت لے کر مسلمانوں کو وہ زمین میں گاڑیں، مسلمانوں کو راستے سے ہٹائیں۔ لیکن قیصر روم ایک انصاف پسند آدمی تھا، اس نے یہ کہا کہ مجھے بتاؤ کہ جو تم میں شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی برادری کیسی، اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہوا فینا ذو نسب، وہ ہم میں سب سے عزت والے خاندان سے ہے، ان کا خاندان ہم میں سب سے عزت والا خاندان ہے۔ تو اس وقت ہرقل نے کہا ہاں نبی جب جس علاقے میں آتے ہیں تو سب سے عزت والے خاندان میں نبی آیا کرتا ہے۔ ایک بات۔ دوسرا سوال پوچھا کہ بتاؤ ان کے ماننے والے جب ان کو قبول کر لیتے ہیں تو 5-10 منٹ قبول کرتے ہیں، مکر جاتے ہیں، لوٹ جاتے ہیں، خلاف کر جاتے ہیں، یا ان کے ساتھ جڑے رہتے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا یہ بات میں تمہیں بتا دوں کہ جو ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ جان تو دے سکتا ہے لیکن ان کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری بات سنیے، یہ میرے اور آپ کی تربیت کی بات ہے کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے۔ تیسری بات ہرقل نے پوچھی، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ مکہ والے تعصب میں حضور کے خلاف تھے، ان کو خود یہ پتا تھا کہ حضور سید عالم کی شخصیت مبارکہ اس تمام کمال پر موجود ہے جس کمال پر کسی نبی کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ ظاہراً یعنی نسب بھی سب سے اعلیٰ، جو ان سے جڑ جائے تو وہ جڑتا پیسے کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، جاہ و حشم کے لیے نہیں، وہ جڑتا نظریے کے لیے، اور جب نظریے کے لیے جڑتا ہے تو وہ مر تو سکتا ہے لیکن نظریہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تیسری بات ہرقل نے پوچھی، اس نے پوچھا کہ وہ تعلیم کیا دیتے ہیں، تبلیغ کیا کرتے ہیں؟ نسب تو ان کا اعلیٰ ہے، جو ان سے جڑ جائے وہ ہٹ نہیں سکتا، تو وہ تمہیں تعلیم کیا دیتے ہیں؟ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہمیں تعلیم کیا دیتے ہیں؟ بالصدق والامانت والعفاف والصلاح، کہ مکہ کا وہ معاشرہ جو درندگی کی بدترین مثال ہے، اس میں وہ مرد حق کھڑے ہو کر سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، خیانت سے ہٹ کر امانت کی تعلیم دیتا ہے، بے حیائی بے شرمی سے ہٹ کر عفیفیت پاکیزگی شرم و حیا اور لحاظ کی تعلیم دیتا ہے، وہ صلت رشتوں کو کاٹنے کی بجائے کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہ وہ خطبہ، وہ باتیں ابو سفیان ہرقل کے دربار میں کہہ رہے ہیں جس وقت وہ خود مسلمان نہیں۔ اس سے نوجوان دوستوں بزرگوں اس بات کا خوب اندازہ ہو جاتا ہے کہ کافر جو حضور کا مشن روکنا چاہتے تھے تو ان کو پتا تھا یہ وہی بات کر رہے ہیں جس کی ضرورت انسانیت کو ہے، لیکن ان کا روکنا اصول میں نہیں تھا، دھاندلی میں تھا، تعصب میں تھا، کیونکہ وہ خود اس بات کا اعلان کرتے تھے کہ یہ تو درسی سچائی کا دیتے ہیں، یہ تو درسی شرم و حیا کا دیتے ہیں، یہ درسی لحاظ و مروت کا دیتے ہیں، یہ درسی طبقاتی فرق کو ختم کر کے مساوات کا دیتے ہیں، یہ درسی کٹی ہوئی انسانیت اور رشتوں کا جو کاٹ دیا گیا ہے کٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کا دیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود عصبیت ان کے سر چڑھ گئی تھی،
بغض ان کے سر چڑھ گیا تھا۔ اس واقعے کو سنیے، پھر میری اور آپ کی ذمہ داری سامنے آ رہی ہے۔ سنیے سورہ انفال آیت نمبر 30 کیا بیان کرتی ہے۔ کافروں نے ارادہ کیا معاذ اللہ کہ حضور کو شہید کریں گے، معاذ اللہ سرکار کو شہید کرنے کے انہوں نے منصوبہ بنایا۔ ان کے بڑے بڑے اجلاسات ہونا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا ان کا راستہ روکنا ممکن نہیں، ان کے ہر ساتھی کو الگ الگ ٹارگیٹ کرو اور ان کو خاص طور پر ایک مہم، ایک اصول بنا کر ان کو ٹارگیٹ کرو اور معاذ اللہ ان کو شہید کرو۔ لیکن فیصلہ یہ تھا کہ شہید کیسے کریں؟ ان کا قبیلہ بڑا مضبوط ہے، جو ان کو شہید کرے گا وہ خود نہیں بچے گا۔ تو باقاعدہ تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائیوں یہ موجود ہے کہ شیطان ابلیس خود انسانی شکل میں اس اجلاس میں آیا۔ توبہ استغفر، یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ شر کا سب سے مضبوط یہ پینل تھا جس کی تائید کے لیے شیطان خود تاریخ کی کتابوں موجود ہے کہ شیخ نجدی یعنی ایک بوڑھے شخص کی شکل میں شیخ النجد جب وہ دروازے پر آیا اور اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا تو ابو جہل نے کہا کہ من الباب، دروازے پر کون ہے؟ تو اس نے کہا انا شیخ من شیخ نجد، میں نجد کا رہنے والا ایک بوڑھا ہوں۔ دروازہ کھول دیا گیا، شیطان ابلیس انسانی شکل میں اس اجلاس میں آیا اور کہنے لگا میں تمہاری بات سن چکا ہوں کہ تم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید قتل کرنا چاہتے ہو، تو میں تمہاری مدد کروں گا، اس میں تمہیں اچھے مشورے دوں گا، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ ہم انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈر یہ ہے کہ وہ اس کے بعد پھر ہمارا حال بڑا برا ہوگا۔ تو ابو جہل نے اس مجمع میں کھڑے ہو کر یہ جملہ کہا، اس نے کہا ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ عرب کے کئی قبیلے ہیں، ہر قبیلے کے مضبوط نوجوان لیے جائیں، دو اس قبیلے سے، دو اس قبیلے سے، دو اس قبیلے سے، دو اس قبیلے سے، تاکہ ایک برادری پر نام نہ آئے۔ ہر قبیلے، ہر برادری جو مکہ میں رہتی ہے، ہر برادری کے بندے لے لیے جائیں اور وہ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرے معاذ اللہ، اور ان کو شہید کرے، تاکہ ان کو شہید کرنے کے بعد ایک قبیلے کے سر جرم نہیں آئے گا، الزام نہیں آئے گا۔ توجہ سنیے، اس کو آپ نے بار بار سنا ہے لیکن اس آیت کی وضاحت کے لیے اس بات کو سنیے۔ اس نے کہا جب سارے مکہ کے قبیلے مل کر نبی محترم پر معاذ اللہ حملہ کر دیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ قصور ایک قبیلے کے سر نہیں آئے گا، الزام ایک قبیلے کے سر نہیں آئے گا، اور بات قصاص سے ہٹ کر دیت پر آ جائے گی تو ہم دیت کے لیے کئی اونٹ دے کر اپنی جان چھڑا لیں گے۔ لیکن سب سے بڑا کام یہ ہو جائے گا کہ ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے مشن کے خلاف بولنے والا جو شخص ہے اس کا کام ہم تمام کر چکے ہوں گے۔ ابلیس کھڑا ہوا اور ابو جہل کو اپنے سینے سے لگایا اور اس نے کہا یہ تمہارا مشورہ مجھے سمجھ میں آ گیا، ایسا ہی تم کرنا۔ انہوں نے وہاں پر مشورہ بنایا، ادھر سورہ انفال کی آیت نمبر 30 اتری۔ اللہ فرما رہا ہے محبوب وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں کی پوری جماعت جمع ہو کر ایک مکر، ایک منصوبہ بنا رہی ہے لِيُثَبِّتُكَ، کہ وہ تمہیں گھیر کر روکیں گے، او يَقْتُلُوكَ، یا تمہیں قتل کر دیں گے، او يُخْرِجُكَ، یا تمہیں مکہ سے نکال دیں گے۔ جو انہوں نے 3 ایجنڈے رکھے تھے اللہ نے وحی کے ذریعے نبی پاک کو بتا دیا۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 30 فرما محبوب کافروں نے یہ پورا منصوبہ بنا لیا ہے لِيُثَبِّتُكَ، کہ وہ آپ کو حصار میں لیں گے اور آپ کو باندھ دیں گے، نکلنے نہیں دیں گے، یا وہ پھر او يَقْتُلُوكَ، یا وہ آپ کو قتل کریں گے، او يُخْرِجُكَ، یا وہ آپ کو مکہ سے نکالیں گے۔ لیکن محبوب بے فکر رہنا، وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنا مکر کر رہے ہیں، وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہے۔ اللہ ایسے اسباب کھڑا کرے گا کہ ان کے کفر کے مکر کے جال ٹوٹ جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کافر جو در پردہ چھپ کر ایک کمرے کے اندر محبوب تیرے خلاف سازش کر رہے ہیں تو اللہ ان کی سازش کے مقابلے میں تیرے بچاؤ اور تیرے دفاع کے لیے خفیہ تدبیر فرمائے گا۔ اور واللہ خیر الماکرین، اور اللہ رب العالمین جل وعلا سب سے بہترین خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ اور پھر آپ کو آگے پتا ہے واقعہ کہ وہ ہجرت کی رات آ گئی، سرکار نے سارا سامان اس رات جس رات کافر حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے معاذ اللہ
اللہ رب العالمین نے اسی رات اپنے محبوب کو حکم دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور کی طرف روانہ ہو گئے. گھر کی سارا سامان اور کافروں کی رکھی ہوئی ساری امانتیں حضرت مولا مرتضیٰ کے حوالے کی اور یہ فرمایا کہ صبح ہوگی یہ امانتیں. اب آپ دیکھیں کافر قتل کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو بھی پتا ہے کہ ہم اپنے کسی ساہوکار کے پاس اپنی امانت نہیں رکھ سکتے کہ ہم میں کوئی کتنا بھی نیک ہو وہ امانتدار نہیں ہوگا. اگر مکے میں کوئی امانتدار ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کیونکہ نبی امانتدار ہوتا ہے، نبی خائن نہیں ہوتا، نبی حلیم ہوتا ہے، بردبار ہوتا ہے، اس کے اندر بچکانا پن نہیں ہوتا، اس کے اندر جلد بازی نہیں ہوتی، نبی سچا ہوتا ہے، جھوٹا نہیں ہوتا. یہ تین باتیں مرزا کی لعنت کے لیے کافی ہے، کیونکہ نبی کا معیار یہی ہے کہ وہ خائن نہیں ہوتا. جن لوگوں نے جھوٹے نبوت کے دعوے کیے ہیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ان لوگوں سے بڑا بدترین خائن کوئی نہیں. اور نبی حلیم ہوتا ہے، وہ بردبار ہوتا ہے، اس میں چھچورا پن نہیں ہوتا. کیونکہ حلیم عربی زبان میں بردبار کو کہتے ہیں. بردبار اس کو کہتے ہیں جو جوش ماحول کے جوش کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، حکمت کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. جیسے ہمارے اردو زبان کے اندر ایک لفظ ہے چھچورا، یہ منفی لفظ ہے. اس کے مقابلے میں جو خلق حسنہ ہے، اس کے مقابلے میں جو صحیح چیز ہے وہ حلم ہے. حلم کے مقابلے والی چیز چھچورا پن. جو چھچورا ہوتا ہے وہ تو مسجد کا امام نہیں ہو سکتا تو امت کا نبی کیا ہوگا. تو نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ حلیم ہوتا ہے، مروت والا ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے، ہزاروں ظلم کو سہ کر صبر کرتا ہے اور وقت آنے پر اپنا فیصلہ. تو اب آپ غور کیجئے میرے دوستو، کافروں نے جب سارا مجمع بنا لیا تو سورہ انفال کی آیت نازل ہو گئی. محبوب وَيَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ کافر آپ کے خلاف ایک مکمل طور پر انہوں نے ایک معاملہ بنا لیا ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ لِيُثَبِّتُكَ، اس مکہ میں آپ کو قید کر دیں، او يَقْتُلُكَ، یا آپ کو قتل کر دیں، او يُخْرِجُكَ، یا مکہ سے نکال دیں. لیکن محبوب بے فکر رہنا، وَيَمْكُرُونَ، وہ اپنی جال سازیاں کر رہے ہیں، يَمْكُرُونَ اللَّهُ، اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہے. اس آیت میں مرکز انوار مدینہ میں بیٹھنے والے مسلمانوں سنو، اس آیت پر میں نے صرف ذہنوں میں نقوش تازہ کرنے کے لیے اس واقعے کی توجہ دلائی، لیکن مختصراً یہ آیت مجھے اور آپ کو نبی پاک کی عزت کے دفاع کے لیے، ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، دنیا زندگی اور اسلام کے بنیادی سبق کے لیے کیا درس دے رہی ہے. علماء نے لکھا یہ آیت بتا رہی ہے، اس سے ایک مسئلہ اس آیت سے نکلا کہ اسلام کے خلاف سازش کرنا، نبی پاک کے خلاف سازش کرنا، قرآن کے خلاف سازش کرنا، صحابہ کے خلاف سازش کرنا، اہل بیت کے خلاف سازش کرنا، یہ ہمیشہ کفار اور منافقین کا طریقہ رہا ہے. ایک یہ مسئلہ اس آیت سے پتا چلا، یعنی اسلام کے خلاف سازش کرنا، رسول اللہ کے خلاف سازش کرنا، صحابہ اور اہل بیت کے خلاف لوگوں کے اندر وہم پیدا کرنا، ان کے خلاف لوگوں کے دل کو کرنا. قرآن کی آیت کا نزول اور اس کا پس منظر بتا رہا ہے کہ ان ہستیوں کے خلاف سازشیں کفار نے کی تھی، تو ان ہستیوں کے خلاف سازش کرنے والے ہمیشہ منافق ہوتے ہیں. تو اگر کوئی سازش میں مبتلا ہے اور خود کو مومن کہتا ہے تو وہ توبہ کرے، کیونکہ یہ عمل مومنوں کا نہیں، یہ منافقوں کا ہے. ایک بات. اس آیت کا دوسرا مطلب کہ محبوب وہ کافر تجھے قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں اور اللہ تجھے بچانے کے لیے خفیہ تدبیر کر رہا ہے. اس سے دوسرا مسئلہ یہ پتا چلا کہ یہ بات واضح طور پر آ گئی کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی سازش ہو، نبی پاک کی عزت اور ختم نبوت اور آپ کی شان کے خلاف کوئی بھی سازش ہو، صحابہ کرام کی عزت، اہل بیت کی قدر کے خلاف جب کوئی بھی سازش ہو تو مسلمان اس پر آواز اٹھائیں. یہ الگ بات ہے کہ دشمن اس سازش میں کامیاب نہیں ہوگا، وہ ختم ہوگا. اور روزمرہ میں اور آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جس نے عقیدہ ختم نبوت کو چھیڑا، بادشاہ وقت ہے زمین میں مٹا دیا جائے.
جس نے حضور کی ناموس کے اوپر انگلی اٹھائی وہ پیوند خاک کر دیے گئے. جہاں ان کا طوطی شہرت 7ویں آسمان پر تھا، آج ان کو نام لینے والا کوئی نہیں، کیونکہ قرآن کہہ چکا ہے واللہ یعصمک من الناس. محبوب لوگوں کی شر سے تجھے بچانا یہ خدا نے اپنے ذمے لے لیا ہے. لیکن میرے دوستو دشمن اس سازش میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. لیکن میری اور آپ کی ذمہ داری اس آیت سے دوسری بات پتہ چل رہی ہے درس قرآن کے عنوان میں، کہ ہم نے اس سازش کا حصہ نہیں بننا، اس سے ہمدردی نہیں رکھنی. بولو ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ. ان سازشوں جو اسلام کے خلاف، علماء کے خلاف، حضور کی ختم نبوت کے خلاف، سرکار کی عزت کے خلاف، شریعت مطہرہ کے خلاف، دین کے خلاف جو کام چلے، پہلی بات یہ کام کرنے والے منافق اور اس میں شریک ہونے والے بھی منافق. مومن وہ ہے جو نہ یہ کام کرتا ہے نہ ایسی تحریک، تنظیم اور ایسی سازش کا شکار ہوتا ہے. تیسرا مسئلہ ہمارے علماء نے اس آیت سے میری اور آپ کی ذمہ داری کی. آپ کی داڑھی ہے کہ نہیں اس سے ہمیں سروکار نہیں. ابھی آپ مولوی ہیں کہ نہیں اس سے سروکار نہیں. یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ داڑھی ٹوپی پگڑی سے اونچا مسئلہ ہے. داڑیاں بھی مقبول اسی وجہ سے ہے، پگڑیاں بھی مقبول اسی وجہ سے ہے، اور وہ مسئلہ ہے عزت مصطفیٰ، وہ مسئلہ ہے ناموس مصطفیٰ کا، وہ مسئلہ ہے احترام مصطفیٰ کا. آج اس بات کو بانٹا جاتا ہے، نوجوانوں کے ذہن میں سازش ڈالی جاتی ہے. جہاں حضور کی عزت و تکریم کی بات کی جائے کہتے جی یہ تو مولویوں کا کام ہے، یہ تو مولوی صاحب ہے. میں تو صوفی صاحب کو یہ کہتا کہ کالج کے کسی بچے کو بلائیں، اگر بظاہر اس کے منہ پر داڑھی بھی نہ ہو اس کو بھی بٹھا کر یہ تقریر کروائیں، بتا دیا جائے کہ یہ مسئلہ کسی لباس کا نہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کی ذمہ داری ہے تحفظ ناموس رسالت. اگر سنیے میری بات، اگر حضور کی ختم نبوت، حضور کی عزت، حضور کی شان پر پہرا دینا یہ مولوی ہونا ہے تو ہر مسلمان مولوی ہے، چاہے اس کی داڑھی ہے کہ نہیں، چاہے وہ منبر پر بیٹھا. ہم اس سازش کو مسترد کرتے ہیں. لبرل کمیونٹی ہمارے وہاں ایک سازش بیان کرتی ہے، یہ منبر والوں کی بات ہے جی. میں نے کہا یہ قرآن نے پابند کیا ہے، قرآن نے اس آیت کے تحت ہمیں پابند کیا. وَيَمْكُرُونَ وہ نبی کے خلاف سازش کر رہے ہیں. وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ اور اللہ نبی کی عزت کو بچانے کے لیے خفیہ تدبیر کر رہا ہے. پتا چلا کہ جو سازش کرتے ہیں وہ خدا نے ان کو دشمن کہا ہے، اور جو نبی کا دفاع کرتے ہیں وہ خدا کی عادت پر عمل کرتے ہیں. یہ دین کا میرے دوستو بزرگوں بنیادی تقاضا ہے. تیسری بات یہاں پر میں کہہ کر بات کو آگے کی طرف لے جا رہا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ اس سورہ انفال کی آیت نمبر 30 کیونکہ تربیتی اجتماع ہے، اصلاحی اجتماع ہے، اس لیے بنیادی طور پر میں اس کا تیسرا نقطہ جو مفسرین نے ذکر کیا بتا رہا ہوں. علماء نے لکھا اس آیت نے بتایا نوجوانوں تیار ہو جاؤ، مسلمانوں تیار ہو جاؤ، چاہے تم تاجر ہو، چاہے تم بزنس مین ہو، چاہے تم کالج یونیورسٹیوں کے طلباء ہو، چاہے تمہارا کوئی بھی کاروبار ہو، تمہاری نسبت اگر گنبد خضرا کے ساتھ ہے اور یقیناً ہے، آپ کے روشن چہرے بتا رہے ہیں، تو میں اور آپ اس کے پابند ہیں. دیکھو یہ بات میں کرسی پر بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں بہت بڑا ہو گیا. یہ دین کی قدر آپ میں تھی کہ مجھ جیسے بندے کو بھی آپ نے کرسی پر اس لیے بٹھایا کہ میں حضور کی شان بیان کر رہا ہوں. تو یہ عزت ہماری نہیں، یہ عزت اس ذکر کی ہے، یہ عزت مقام مصطفیٰ کے تحفظ کی ہے. یہاں کسی چھوٹے بچے کو بھی بٹھایا جاتا اور یہ آیت وہ پڑھتا تو بڑے سے بڑا بزرگ بھی اس کے قدموں میں بیٹھ کر سبحان اللہ ہی کہہ. اس میں عمر کا کوئی اعتبار نہیں، اس میں نسب کا میرے بھائیوں کوئی اعتبار نہیں، اس میں لباس کا کوئی اعتبار نہیں. چاہیے تو یہی تھا کہ جو حضور کا غلام ہے وہ چہرہ بھی حضور کی طرح بنائے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شریعت کے تمام احکام پر عمل کرے. لیکن جب بات اتنی اونچی سطح کی آ گئی تو پھر اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کر رہا ہوں. تیسری بات توجہ سے سنیے میرے بھائیوں، آپ کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کی جائز اور شرعی ذمہ داریوں میں اللہ برکت عطا فرمائے. یہ تیسری بات توجہ سے سنیے، توجہ سے سنیے. علماء نے اس آیت سورہ انفال کی
آیت نمبر 30 کے خلاصے میں یہ بات لکھی، فرمایا تیسرا حکم پوری امت پر فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجئے یہ نماز سے بڑا فرض ہے، یہ روزوں سے بڑا فرض جو اس آیت کے ذریعے ہم پر لازم آ رہا ہے وہ کیا کہ مسلمان ہر وہ تحریک، ہر وہ تنظیم جو حضور کی عزت کے خلاف چل رہی ہو، ہر وہ بات جو حضور کے شان کے خلاف بکی جا رہی ہو، ہر وہ بات، ہر وہ نظریہ، ہر وہ فکر جو حضور کی عظمت کے خلاف ہو، تو ہر مسلمان پر، چاہے وہ ممبر پر ہو چاہے وہ صف میں ہو، اس کی داڑھی ہے یا اس کی داڑھی نہیں ہے، اس نے ابھی کی نماز پڑھی یا وہ نماز اس نے نہیں پڑھی، یہ میں بہت نیچے سطح سے صرف بنیادی اور اونچے مقصد کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس پر یہ ذمہ داری پہلے فرض ہو جاتی ہے کہ وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلنے والی تنظیمیں، اٹھنے والی آواز کے خلاف مسلمانوں کو سورہ انفال کی یہ آیت نمبر 30 اس بات کا پابند کرتی ہے کہ ہر مسلمان اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے ہر اس فکر کا مقابلہ کرے جو حضور کے عزت کے خلاف چل رہی ہے۔ اگر اس نے، میری بہنیں بھی سنیں، میری مائیں بھی سنیں، یہ آیت کریمہ ہم سب کو پابند کر رہی ہے کہ جب قرآن کا یہ جملہ ذرا غور کرنا، اللہ نے ساری بات جب بیان کر دی کہ محبوب تجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تجھے مکہ سے نکالنا چاہتے ہیں، تو یا اللہ تو کیا کرے گا؟ فرمایا وَيَمْكُرُونَ، وہ تو مکر کر رہے ہیں، وہ تو جال سازی کر رہے ہیں، لیکن وَيَمْكُرُونَ اللَّهُ، محبوب تیری عزت کے دفاع کے لئے خدا خفیہ تدبیر کر رہا۔ یہ دو جملے محکم آیات کے ہیں، ناموس رسالت شریعت کے بنیادی عقیدے علماء اس دو جملے سے نکالتے ہیں، تفاصیل اٹھا کر دیکھیں، اور ہر مسلمان پر عظمت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، عزت مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، حرمت رسول کے تحفظ کے لیے یہ بات لازم آ جاتی ہے کہ ہر مسلمان اگر وہ اچھا بولنا جانتا ہے تو بولنے کے ذریعے، اچھا لکھنا جانتا ہے تو لکھنے کے ذریعے، بازو میں طاقت ہے اس کے ذریعے، جیب میں مال ہے اس کے ذریعے، سیاسی عہدے پر ہے اس کے ذریعے، تاجر ہے اس کے ذریعے، سیکیورٹی ادارے کے اندر ہے اس کے ذریعے، ہر محاذ اور ہر ملی ہوئی نعمت کے ذریعے وہ سازش کا مقابلہ کرے جو حضور کی عزت کے خلاف چل رہی ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہمیں اس کا پابند کرتی ہے، دعا کریں اللہ ہمیں ایسے ہی بنائے، اللہ ہمیں مداہنت سے بچائے، اللہ ہمیں مداہنت سے بچائے۔ مداہنت کس کو کہتے ہیں؟ مداہنت کہتے ہیں کہ جب پریشر بن جائے اور بات حق کی کرنے کی ہو، بندہ کوفیوں کی طرح دروازے بند کر دے، کھڑکیاں بند کر دے، وہ مداہنت ہے۔ مداہنت اس کو کہتے ہیں کہ بندہ ہو دین والا اور ایشو آ جائے تو بھاگ جائے۔ مداہنت کرنے والے پر لعنت ہے، جیسے کربلا کے اندر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت میں کوفیوں نے آپ کو بلایا، اور جب یزیدی لشکر سامنے آیا تو انہوں نے دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی، لیکن حضرت حر بازی لے گئے۔ حضرت حر نے حضرت حسین کا ساتھ دے کر اپنے آپ کو امر کر دیا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے فرشتوں نے جب جنتیوں کا رجسٹر بنایا تو سب سے آخری نام حضرت حر کا لکھا۔ اب قیامت تک تم شور مچاتے رہو، بھائی فیصلے تو فتنے کے وقت ہوتے ہیں، اس وقت دیکھا جاتا ہے کہ کون حق کی طرف آتا ہے، کون یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جنہوں نے دروازے بند کیے ان کی قسمتیں بند ہو گئی، جنہوں نے کھڑکیاں بند کی، اس لیے کہ دوست ہمیشہ وقت فتنہ پہچانا جاتا ہے، عاشق ہمیشہ وقت آزمائش پہچانا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال حضرت حر کی تھی، جن کو سارا پروٹوکول تھا، لیکن جب حضرت حسین پر آزمائش آئی تو آپ نے سارا پروٹوکول قربان کر کے نواسہ رسول کا دفاع نہیں، اسلام کا دفاع کیا، اور جان دے کر آپ ہمیشہ کے لیے امر۔ یہ اس آیت کریمہ کا مرکز ہے۔ یہاں پر میں حضرت حسان کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت حسان نے اس بات کو ذکر کیا، اور آپ کا وہ بڑا مشہور شہر، آپ کا وہ بڑا مشہور شعر جو آپ نے ذکر فرمایا، فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي، فرمایا میری ماں اور میرا باپ اور میری عزت، فرمایا فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَتِي وَعِرْضِي،
لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ وَقَا، فرمایا میں، میرا باپ، میری ماں اور میری عزت اور حیا، رسول اللہ کی عزت اور حیا پر سب میری قربان۔ بولیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ وہ بنیادی مقصد جو قرآن کریم کی آیت یہاں پر واضح طور پر ہمیں اس بات کا پابند کرتی ہے کہ جب حالات ایسے کھڑے ہو جائیں تو محبت رسول کا یہ تقاضا ہے، ذکر الہی کا یہ تقاضا ہے، دین سے وابستگی کا یہ تقاضا ہے کہ پھر بندہ اپنے اور غیر کی تمیز کیے بغیر جو خدا نے اس کو صلاحیت دی ہے اپنے دائرے میں رہ کر وہ عملی، فکری، اصلاحی جدوجہد کر کے اسلام کی بنیادی ذات مصطفیٰ کے دفاع کے لیے اپنی زبان کو چلا۔ اب وہ اس سے سروکار نہیں۔ کوئی کہے جی آپ نے تو مہر ہماری ٹکٹ پر لگائی تھی، انہوں نے کہا جی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، ہم نے مہریں یہاں نہیں لگائی، یہ تو دنیاوی تقاضے تھے، دل مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، کوئی مہر کوئی نشان نہیں چلتا، نشان چلتا ہے تو گنبد خضرا کا چلتا۔ اگر آپ نے اس کی اتباع کی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ سیاست بھی آپ ہی کے نام سے جڑی ہوئی ہے، معیشت بھی آپ ہی کے نام سے جڑی ہوئی ہے، اخلاق بھی آپ ہی کے نام سے جڑی ہوئی ہے۔ میرے دوستو، اس بات کے آخری نقطے کو جو میں بطور اعلان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی عزت، جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی عادت، سورہ حجر کی آیت نمبر 95 لکھیں آپ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 30 پڑھی، گھر جا کر اس کا دوبارہ مطالعہ کیجئے گا، اس پر دوبارہ غور کیجئے گا سورہ انفال کی کہ میرے اور آپ کی دینی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری مذہبی ذمہ داریاں کیا ہیں، ہماری علاقائی ذمہ داری کیا ہے، ہماری وطنی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان استاذوں کو جو کالجوں میں بیٹھ کر بھی ناموس رسالت پر بات کرتے ہیں، میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان اینکرز کو جو ٹی وی کے اس لبرل نظام میں بیٹھ کر بھی سرکار کی ختم نبوت پر بات کرتے ہیں۔ وہ انتہا پسندی نہیں، وہی انسانیت اور باخلاق ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں پابند اس کا کیا۔ سورہ انفال کی ایک آخری آیت سنیے، سورہ حجر کی آیت سنیے، اور میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں بطور درس اور اصلاح کے۔ میرے دوستو، یہ بات بنیادی طور پر میرے لیے اور آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جب کفار و مشرکین کی خباثت انتہا کو پہنچی اور وہ سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے، اب وہ تیار تھے کہ وہ حضور پر حملہ کر ڈالیں، تو اللہ نے وعدہ فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ حبیب جو تیرا مذاق اڑا رہے ہیں، تیرا مذاق بنا رہے ہیں، ان سے تجھے بچانا ہی ہم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ یہ آیت اتری اور مکہ کے اندر حضرت جبریل آئے۔ حضرت جبریل امین نے ان 5 بندوں کا نام حضور سے پوچھا کہ جو مکہ کی گلیوں کے اندر معاذ اللہ سرکار کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ توجہ سے سنو میرے بھائیو، یہ باتیں آپ نے بار بار سنی ہوگی، لیکن مرکز انوار مدینہ کے اس انوار مستنیر نور کے اندر بیٹھ کر ہم اس بنیادی سبق کو یاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ جبریل آئے اور حضور سے کہا 5 بندے جو مکہ کی گلیوں میں بیٹھ کر حضور کے خلاف سازش کرتے تھے، سرکار کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کے اندر باتیں ڈالتے تھے، اس میں ایک ولید بن مغیرہ تھا، آس بن وائل تھا، اسود بن یغوث تھا، امیہ بن مطلب تھا۔ یہ 5 کے قریب جو لوگ تھے، حضرت جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں تو صحیح ولید بن مغیرہ کون ہے، مجھے بتائیں تو صحیح اسد بن یغوث کون ہے۔ کیا جبریل ان کو جانتے نہیں تھے؟ جبریل ان کو جانتے تھے، لیکن میرے دوستو یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب محبوب کو کوئی دکھ دے تو اس کا عاشق ان کے پاس آ کر کہتا ہے ذرا بتا تو صحیح کس نے یہ بات کی ہے۔ یہ جاننے کے باوجود یہ بات کرنا محبوب کے دل کو نرمی اور تسکین پہنچانا ہے۔ سامنے سے ولید بن مغیرہ جا رہا تھا، ان 5 کا کام سورہ حجر کی آیت نازل ہوئی۔ ولید بن مغیرہ انتہائی متکبر، لئیم شہید، عرب کا بڑا مالدار خوبصورت آدمی تھا، جا رہا ہے اور تکبر کی علامت یہ ہے کہ اس کا تہبند، اس کی دھوتی اتنی لمبی کے پیچھے رگڑتے ہوئے جا رہی ہے تکبر میں۔ حضرت جبریل امین نے جب اس کو بازار سے گزرتا ہوا دیکھا، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں کہ جب وہ بازار سے گزر رہا تھا تو اس کا گزر ایک لوہار کے قریب سے ہوا۔ لوہار وہاں تیر جو تھا اس کو بنا رہا تھا،
تیر بنا رہا تھا زہر پلا کر، حضرت جبریل نے تیر کی طرف نظر کی، وہ تیر اس کے ہاتھ سے چھوٹا، چھوٹنے کے ساتھ ہی ولید بن مغیرہ کی جا کر پاؤں میں پیوست ہو گیا، اس کی پنڈلی کے اندر گھس گیا۔ ولید کو چوبتا ہوا تو محسوس ہوا، لیکن متکبر تھا، جھکنا اس نے گوارا نہیں کیا، تھوڑا ہی ٹائم لگا، وہ زہر اس کے بدن میں پھیل گیا اور وہی وہاں پر گر کر واصل جہنم ہوا۔ ایک کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، حبیب تیرے بے ادبوں کے بے ادبی سے تجھے محفوظ رکھنا، وہ زبانیں بند کر دیں گے ہم جو تیرے خلاف چلتی ہیں، وہ دکانیں بند کر دیں گے ہم جہاں تیرے خلاف کتابیں چھپتی ہیں، وہ سیاسی تنظیموں کو ہم زمین پر مل کے رکھ دیں گے جو تیرے دشمنوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے، ہم یہ بات کسی کو ڈانٹنے کے لیے نہیں کہہ رہے، عبرت کے لیے خود ڈر کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ میرے دوستو، کراچی ہو یا پنجاب ہو، ہر وہ سیاسی تنظیم یا مذہب کے نام پر تنظیم یا لٹیرے بدماش یا کوئی پڑھا لکھا مدعی ظاہری کھڑا ہوا اور اس نے سرکار کی عزت کے بنیادی مسئلے پر بات کی، اس کا عروج تھا، آج اس کا نام لینے والا کوئی، کیونکہ یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے، کیونکہ اللہ حلیم ہے، اللہ غنی ہے، اللہ صمد ہے، جب اس پر بات کی جائے تو وہ قیامت تک ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اس کے محبوب کے لیے بات کی جائے تو وہ عبرت کا نشان بنتا ہے۔ نمرود نے جب تک خدا کے خلاف بولا رخصت دی گئی، حضرت ابراہیم کے خلاف بولا گاڑ دیا گیا، ایک لنگڑے مچھر سے اس کا کام ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرعون، یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے جو یاد دہانی کے لیے میں صرف آپ کے ذہنوں میں وہ نقوش تازہ کر رہا ہوں۔ فرعون کو آپ دیکھیں، آدھی ریاست اس کی زمین پر پھیلی تھی، بعض روایات کے مطابق شرک میں خود کو خدا کہتا ہے، انا ربکم الاعلی کہتا ہے، اللہ اکبر۔ خدا نے ڈھیل دی، لیکن جب حضرت موسیٰ کے خلاف اس نے بات کی تو اس کو غرق کر دیا گیا۔ یہی ابو لہب جو کعبے میں آ کر کعبے میں بت رکھتا ہے، اور شرک کرنا یہ کبائر گناہ ہی نہیں بلکہ بخاری کی حدیث ہے، یہ رب کی توہین میں سب سے بڑی بے ادبی شرک کرنا ہے، لیکن رب اسے رخصت دیتا ہے، رخصت و مراد ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب وہ حضور کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو وہی ہاتھ اس کا سڑا دیا جاتا ہے اور ایسا بدبودار بنا کر اسے مارا جاتا ہے کہ گھر کے بچے اس کو اٹھاتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب، اور جو محبوب سے جڑ جائے، شاہ عبدالعزیز صاحب کا یہ جملہ مجھے یاد آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ نے جب حضور کی توہین کی تو خدا نے اس کے 10 عیب بیان کیے، اور جس نے حضور کی تعریف کی خدا نے اس کو 10 دفعہ سلام کیا۔ فرمایا من صلی علیہ صلاۃ، اے مصطفیٰ جو تجھے ایک دفعہ سلام کرے، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، خدا خدا ہو کر اسے 10 دفعہ سلام۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے، یہ عزت مصطفیٰ ہے، یہ کرامت مصطفیٰ ہے، یہ سمجھداری کا معیار ہے کہ خود کو اگر رضا الہی کی چادر میں لانا چاہتے ہو تو حضور سے وفاداری، زبان کو تابع کر لو، نگاہوں کو تابع کر لو، قلم کو تابع کر لو، سمجھ کو تابع کر لو، فکر کو تابع کر لو، مال کو تابع کر لو۔ میرے دوستو، ختم کرتے ہوئے قاضی ثناء اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی، دوسرا دشمن جو سرکار کے خلاف بکواسے کرتا تھا، آئس بن وائل، وہ چلا جا رہا ہے زمین پر اکڑ کر، حضرت جبریل نے زمین کی طرف توجہ کی تو ایک کانٹا نکل آیا، کانٹا اس کے پاؤں میں چھپا۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ فرما رہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، حبیب یہ تجھے تکلیف دیتے ہیں تو برداشت کرتا ہے، لیکن تو ہمارا محبوب ہے، ہماری قدرت کو برداشت نہیں۔ فرمایا جس وقت آس بن وائل چلا جا رہا ہے، جبریل کو بھیجا گیا، حضرت جبریل نے زمین پر نظر کی، کانٹا نکلا، کانٹا اس کے پاؤں میں گھسا۔ قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں اس کا ایک پاؤں ہاتھی کے برابر ہو گیا، یعنی اتنا موٹا اور سڑ گیا۔ اسی حال میں وہ واصل جہنم ہوا۔ اسود بن یغوث جو سرکار جب تشریف لے جائیں تو کنارے پر بیٹھ کر، نکر پر بیٹھ کر اپنی زبانوں سے حضور کی مبارک حرکات اور اداؤں کے خلاف بکواسے کرے، تقریریں کرے۔ جبریل نے اس کی پیٹ کی طرف توجہ کی، اس کے منہ سے غلاظت نکلنے لگی۔ یہ 5 کے 5 مکہ کے اندر مار دیے گئے، اور عظمت مصطفیٰ
اور تحفظ مصطفیٰ کے تحت مسلمانوں کی یہ ذمہ داری رب کی سعادت کے تحت ہو گئی کہ وہ اپنی زبان کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے حضور سید عالم کی عزت پر دفاع دے۔ یہی اس امت کی بقا ہے، یہی اس امت کا تعارف ہے۔ یہ انتہا پسندی نہیں، یہ عزت کا معیار ہے، کیونکہ جب گھر کے اندر باپ کی عزت ہوتی ہے تو گھر قائم رہتا ہے، ماں کی عزت ہوتی ہے تو گھر قائم رہتا ہے، لیکن ماں کے دوپٹے کو نوچا جائے، باپ کے گریبان کو نوچا جائے تو گھر برباد ہوتا ہے۔ تو جس طرح گھر کے اندر ماں باپ کی وہ عزت نہیں، کائنات کے اندر وہ عزت اللہ کے نبی کی ہوتی ہے۔ تو رشتے اسی سے جڑتے ہیں میرے دوستو، تعلق اسی سے جڑتا ہے۔ وقت اسی وقت ہے کہ بڑھ کر بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، تلافی کرے، اور شام ہونے سے پہلے، موت آنے سے پہلے اپنے معاملات کی طرف رجوع کرے اور اللہ کے حضور توبہ کرے۔ کسی دنیاوی رشتے میں الجھے نہ۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان، یہ جملہ سنیے آخر میں اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں اور علم دین بیان کرنے کے شرف پانے کے حوالے سے کہ مجھے اللہ رب العالمین اس کا اجر اور آپ کو عطا فرمائے، یہ بتا رہا ہوں، شیطان ہمیشہ بندے کو لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ اسے حق کے قریب آنے سے جس بات سے روکتا ہے، وہ روکتا اس بات سے کہ اگر تو یہ حق بات کر دے گا تو تیرا مال چلا جائے گا، تجھے موت آ جائے گی۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں حق کے ساتھ جڑو، حق کے ساتھ جڑنے سے مال دور نہیں جاتا، موت قریب نہیں آتی۔ لہذا آج ہمارے سیاسی حالات، آج ہمارے ملک کے معروضی حالات، آج انٹرنیشنل سطح پر جو حالات جیسے بھی کھڑے ہو رہے ہیں میرے دوستو، یہ ازمائش کے مرحلے ہیں۔ یہ کربلا ایک قائم ہو رہا ہے اور اس میں دیکھا جا رہا ہے کہ حر بن یزید کون ہے اور کوفی کون ہے۔ آج ہم مرکز انوار مدینہ کے اس دائرے میں آئے ہیں اور انوار مدینہ کے دائرے میں آ کر مدینے کے مکی اور گنبد خضرا کے مکی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ حضور کل بھی ہمارا یہ عقیدہ تھا، آج بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی۔ بولیے ہاتھ اٹھا کر، سب سے اولا اور اعلیٰ، اولا اور اعلیٰ۔ اولا، میرے امام نے دو لفظ یہاں ذکر کیے، اولا اور اعلیٰ۔ اولا کہتے ہیں مقرب، قریب، یعنی مسلمان یہ بتانا چاہتا ہے کہ مال میرے سے قریب نہیں، عزت میرے سے قریب نہیں، بچے میرے سے قریب نہیں، میرے سب سے قریب اگر ہے تو ہرے گنبد والے آتا ہے، جناب رسول اللہ ہے۔ تو یہی عقیدہ مسلمان کا ہونا چاہیے کہ سب سے اولا اور اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے آقا ایسا نہیں کوئی۔ اللہ یہ بنیادی تربیت میں مجھے اور آپ کو کہنے کی جو توفیق ملی ہے، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ باتیں حفظ نفس، یعنی نفس کو خوش کرنے کے لیے، واہ واہ کروانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا اور اس پر عمل کرنے کے لیے اللہ ایسی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اس لیے کہ جو حضور سے جڑ گیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا سایہ تجھ پر، جو حضور سے جڑ گیا صدیاں گزر گئی۔ میرے داتا صاحب کو دیکھیں، داتا صاحب کو دیکھیے، 1000 سال ہو رہے ہیں، کتنے لوگ آئے اور گئے، ان کا گنبد آج تک اونچا ہے۔ غوث اعظم کو دیکھیے، سرکار مجدد الفسانی کو دیکھیے، امام حریت فضل حق خیرآبادی کو دیکھیے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھیے، اکابر اولیاء کو دیکھیے، گنبد انہی کے رہے، نام انہی کے رہے۔ جب قطرہ سمندر میں گر جائے تو قطرہ نہیں ہوتا، سمندر بن جاتا ہے۔ تو جب یہ بدن حضور کی عزت کے حوالے ہو جائے تو یہ بدن نہیں، خود شہرت کا ایک مینار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اور لاہور تو ایسے بھی مرکز ہے عشاقان مصطفیٰ کا، الحمدللہ، داتا صاحب کی نگری، جہاں انوار مدینہ کے انوار برس رہے ہیں اور جگہ جگہ، علاقہ علاقہ، کوچہ کوچہ اس بنیادی سبق کو یاد دلایا جا رہا ہے۔ تو پھر میں اسی ضمن میں آپ کے سامنے بات کر دوں گا اور یہ اعلان کی صورت میں بھی عرض کر دوں گا کہ انشاءاللہ 13 اکتوبر کو اسی مینار پاکستان پر، 13 اکتوبر اسی مینار پاکستان پر عزت رسول کانفرنس، اسی عنوان کی ایک پہلو، ایک کیفیت ہے، آپ اس میں بھی آئیں۔
جہاں جہاں علماء صالحین مشائخ اس عنوان سے درس رکھیں، ختم نبوت کا عنوان ہو، تاجدار ختم نبوت کا عنوان ہو، حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت کا عنوان ہو، اہل بیت کا عنوان ہو، یہ وقت دینا ہی قرآن کی اس آیت کی تفسیر بنتا ہے کہ عزت مصطفیٰ کا دفاع صحابہ کی عزت کے ساتھ، اہل بیت کی عزت کے ساتھ، قرآن کی عزت کے ساتھ، اسلام کی عزت کے ساتھ ہے۔ ہمیں وقت نکالنا چاہیے ایسے مجموع میں آنے کے لیے۔ میں نے صرف ایک رخ واضح کیا، ایک بات واضح کی عمل کی صورت کے اندر۔ اب ہم گھروں میں جا کر اس بات پر غور کریں کہ صوفی صاحب قبلہ نے یہ کانفرنس کیوں رکھی تھی، اس کا مقصد کیا تھا، کیا یہاں سے ہم لے کر گئے، اس کا مطلب کیا تھا۔ صوفی شوکت صاحب قبلہ مد اللہ ذلہ نے اتنا بڑا اہتمام کیا، یہ ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لاتی تھی؟ تبدیلی یہ لاتی تھی کہ کل ہمارا رشتہ مصطفیٰ سے پھیکا تھا، لیکن ان محافل کے ذریعے ایسا مضبوط ہو گیا کہ مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین جو ہم کہیں اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنے علم، اپنے حسب، اپنے نسب، اپنی جائیداد، اپنے سٹیٹس پر غور کرنے کی بجائے حضور کی ناموس جو کل قیامت کے دن اور قبر میں اور دنیا میں ہماری نجات کا ذریعہ ہے، اس کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ تقریر کرنا، یہ تقریر سننا نفس کو لذت دینے کے لیے نہ ہو، اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر رضا الہی کے حصول کے لیے اور اللہ کے لیے ہو۔ اللہ رب العالمین صوفی صاحب کو بہترین جزا عطا فرمائے اور کاروان انوار مدینہ کو اللہ اور بام عروج فرمائے اور اس پیغام کو اللہ فیض عام فرمائے۔ یہ ٹوٹے پھوٹے کلمات اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر مجھے اور آپ کو خاتمہ بالخیر اور ہم بیکاروں کو اپنے حبیب کی عزت والی شفاعت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔